سویڈن کی گورنمنٹ نے ہمارے ان مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو پھر ہم حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ حکومت پاکستان سویڈن کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرے اور اس کے سفیر کو برطرف کرے. لیکن ہم بین الاقوامی قانون کے تحت پہلے مرحلے پر سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے اس کے حوالے سے اگر کارروائی نہ کی گئی تو پھر ہم پاکستان کے اندر حکومتی سطح پر حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات منظور کروائیں گے. اس لیے آج کا یہ پیغام پاکستانی عوام کی طرف سے سویڈن کی عوام کے لیے ہے, سویڈن کے منتظمین کے لیے ہے, ان کے سفیروں کے لیے ہے اور ان کے سفارت خانوں کے لیے ہے. اور اسی پیغام کو واضح انداز میں پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب امیر العظیم صاحب یہاں موجود ہے. میں گزارش کروں گا جناب امیر العظیم صاحب سے, جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان, کہ وہ اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے سویڈن کی حکومت اور ان کو سفارت خانے کو پاکستانی عوام کا پیغام دے. جناب امیر العظیم صاحب تکبیر کے نعروں کے ساتھ اور محمد کی رسالت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, المدد المدد, رہبر رہنما, رہبر رہنما. جناب امیر العظیم صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو اس پرجوش ایمانی غیرت کو جگانے والے مظاہرے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قرآن, یہ ہدایت ہے اور یہ دین حق ہے. اور مشرک اس سے کیوں کراہت کرتے ہیں؟ مشرکوں, کافروں, مغرب کے شیطان صفت لوگ ہوں, وہ اس سے رقابت کیوں رکھتے ہیں, حسد کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو, یہ وہ لوگ ہیں تاریخ میں اس پر جو قرارداد جرم عائد ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ہر دور میں اللہ کی ہدایت کو گم کیا ہے. وہ ہدایت جو انسانیت کے لیے تسکین کا بس بنتی رہی ہے, جو انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا سبب بنتی رہی ہے. دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ اس ہدایت کو ہمیشہ مسخ کرتے رہے ہیں تاکہ وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں نافذ اور جاری کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں دیوار بن کر شیطانی طاقتوں کے اعلی کار بن جائیں. اور یہ وہ لوگ ہیں بے غیرت لوگ کہ جو اپنے دور میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے ہیں. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ اتنے ظالم کہ راستے کے اندر اگر درخت کا تنا بھی پھٹ جاتا تھا اور وقت کے نبی کو پناہ دے دیتا تھا تو یہ آرے لے کر اس درخت کو چیر دیتے تھے. یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو اور اللہ کی طرف سے لائے ہوئے نظام زندگی کو
ہر دور کے اندر نشانہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شیطان صرف ان کے پیچھے ایک خاص نظام کو، آج کے دور میں جو سود کا نظام ہے، جو مغربی تہذیب کا نظام ہے، جو کلچر کا نظام ہے، جو اپنی مرضی کرنے کا نظام ہے، اس کی یہ پشت پناہ ہے۔ ہم انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے۔ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مغرب آنے والے دور میں قرآن کی تعلیمات سے جگمگائے گا۔ سویڈن اسلامی ملک بنے گا۔ ان ملکوں کے اندر اسلامی تہذیب اور قرآن کی روشنی پنپتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن پر پابندی لگانے کی کوشش کریں، یہ مسجد کے میناروں کو روکنے کی کوشش کریں، یہ قرآن کو جلانے کی کوشش کریں، یہ حجاب کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ اسلام اور قرآن کو نہیں روک سکتے۔ یہ روشنی اور یہ نور ہدایت پھیلتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ایک چھوٹا سا ولیج بن گئی ہے، مغرب کے اندر امن پسند لوگ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطے کیجئے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ ہم قولی شہادت کی اور عملی شہادت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور یہ جو شیطان کے نظام کے رکھوانے لوگ ہیں، جن کی ذمہ داری ہماری حکومتوں کی ہے، OIC کی ہے، ہمارے سیاسی مقتدر لوگوں کی ہے، ہمارے سپہ سالاروں کی ہے، میں ان لوگوں کو بھی مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ کا کام مطالبے کرنا نہیں ہے، قراردادیں منظور کروانا نہیں ہے۔ خدا کے لیے بے غیرتی کی قبروں سے باہر نکل آؤ، خدا کے لیے اور اس قرآن کے لیے بے حسی کے کفن اتار دو اور اسلام کے علم بردار بن جاؤ۔ جس دن ہمارے حکمران بے غیرتی اور بے عزتی کی قبروں اور کفن سے نکل کر اسلام کے علم بردار بن جائیں گے، دنیا قرآن کے نور سے جگمگا جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ یہ غیرت جہاں ہمیں اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم دشمنان کے مقابلے میں مضبوط اور صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ پکار کر کہہ دیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی رہ جائے گا جس کا سر اپنی گردن پہ ہوگا، وہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان تمام سازشوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔